ڈاکوؤں کا ایک گروہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت لگے ہوئے تھے. ان میں ایک درخت خشک تھا، یعنی اس پر پھل نہیں لگے تھے. ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی تھی اور خشک درخت پر جا کر کچھ کرتی تھی، پھر واپس آتی تھی. پھلدار درخت سے اڑتی تھی، پھر خشک درخت پر جاتی تھی. میں نے سوچا کہ معاملہ کیا ہے، اتنے سارے چکر یہ کیوں لگا رہی ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ وہ درخت پر چڑھ گیا، خشک درخت پر، کہ وائی برڈز کمنگ اگین اینڈ اگین، اس درخت سے اس درخت پر کیوں آ رہی ہے؟ جا کر دیکھا تو ایک اندھا سانپ تھا جو منہ کھولے بیٹھا تھا، اور یہ چڑیا جو ہے پھلدار درخت سے کھجور توڑتی ہے اور آ کر اس سانپ کے منہ میں رکھ جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ ڈاکوؤں کا سردار جب یہ دیکھتا ہے تو رونے لگ گیا کہ میرے مولا تو نے ایک اندھے سانپ کی روزی کا ایسا انتظام کیا ہے، تو ایسا رازق، تو ایسا دینے والا، اور میں ڈکیتیاں کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے میں پیسے کما رہا ہوں. اب وہ جناب بالکل روتے ہوئے اس نے توبہ کی، اور جب توبہ کی اور اس کے دل پر چوٹ لگی تو غیب سے آواز آئی، اے فلاں توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. اب یہ سننا تھا، وہ غیبی آواز تھی. تلوار کو توڑا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بس اب میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں نے ڈکیتی نہیں ڈالنی، اب میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. ساتھیوں نے کہا ڈکیتی میں بھی آپ آقا تھے، اب توبہ میں بھی آپ ہی آقا بنے، ہم سارے مل کر توبہ کرتے ہیں. سب نے توبہ کیا. اب انہوں نے سوچا کہ بڑے گناہ کر لیے، چلو اب مکہ پاک چلتے ہیں، ادھر جا کے بھی توبہ کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں. یہ قافلے کی صورت میں مکے کی طرف روانہ ہوئے. ابھی مکے کے قریب پہنچے تھے، ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا. ایک بڑھیا آتی ہے اور قافلے کا جو سردار ہے اس کا نام لے کر پوچھتی ہے کیا اس قافلے میں یہ بھی ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں اور میرا ہی یہ نام ہے. تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بات یہ ہے کچھ دنوں ہوئے میرا ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا، یہ اسی کے کپڑے ہیں. مسلسل 3 راتوں سے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فلاں آ رہا ہے، یہ کپڑے اس کو دے دینا. اب غور کریں، ابھی ڈکیتی سے توبہ کی ہے، اب اللہ کی راہ میں چلا ہے، اب بشارتیں ملنا شروع ہو رہی ہیں. نبی پاک فرما رہے کہ تمہارے نیک بیٹے کے کپڑے اس فلاں شخص کو دینا جو کچھ دنوں پہلے ڈاکوؤں کا سردار تھا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے غیب کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی نظر آ رہی ہے وہ یقین کی کمی ہے. ہم کہتے تو ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مگر اس کے پیچھے یقین نظر نہیں آتا. ہم کہتے تو ہیں ہمیں جناب اللہ کے کلام قرآن پر بھروسہ ہے اور قرآن رب کی کتاب ہے، مگر جس یقین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے اندر کمی نظر آتی ہے. رب پر بھروسہ نہیں ہے، معاذ اللہ کہا جائے کہ اسلامی احکام پر ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری کنفیوژن کا شکار ہیں.